کوئٹہ کہانی کی 19ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کریں۔ پچھلی قسط جو تھی اس میں 1947 کے بعد کے کچھ حالات تھے۔ 1954 میں میری پیدائش اور 1960 میں میں تقریباً کو 5.5 سال کا، کیونکہ دسمبر کی پیدائش ہے تو 5.5 سال ایسی عمر ہوگی۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی رہی تو بچپن کے کچھ نقوش یادیں میرے ذہن میں ماشاء اللہ کا دور آ چکا تھا، اور ہمیں چونکہ ہم پرائمری اسکول کے بچے تھے، پرائمری میں داخل تھے، لہٰذا ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ بہرحال ایک خاموشی تھی۔ ریلوے کالونی جائنٹ روڈ پر جیسے ہی ہم سریاب چوک سے مڑتے ہیں، یہاں پر دکانی بابا کھڑے ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں میں انہوں نے صرف تہبند پہنا ہوتا تھا سبز رنگ کا، اور اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ننگا بدن ہوتا تھا، پتلے سے تھے، سانولی گہری سانولی رنگت تھی، یا دھوپ نے زیادہ کہاں سانولا کر دیا تھا۔ اس وقت وہ نابینا نہیں تھے، ان کی آنکھیں تھیں اور وہ داڑھی بھی اور بال سر کے بال بھی سفید تھے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ اکثر لوگ ان کو پیسہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں لیتے۔ جب کسی سے مرضی ہوتی ہے کسی سے کچھ لے لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا۔ یہ چوک کے اوپر کھڑے رہتے تھے، اکا دکا ٹریفک، اس سے تھوڑا سا آگے ایوان قلات کے سامنے خوبصورت سی رومانٹک سی مسجد، ایوان قلات کے سامنے شہتوت کے درختوں کی قطار، چڑیاں چہچہاتی ہوئی۔ ایوان قلات کے اندر کوئی 7-8 شورلیٹ، امپالا اور کیڈلاک ایسی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، اور ساتھ اس کے پیٹرول پمپ ان کا اپنا تھا۔ شاہ زمان روڈ کو جاتے ہوئے دائیں ہاتھ مڑتے تو رئیسانی روڈ تھا، لیکن شاہ زمان روڈ پر آگے جا کر کے شاہ زمان روڈ اور ارباب کرن خان روڈ میں جدا ہو جاتے تھے، اور ان کے ساتھ ہی 2 کاریزیں تھیں۔ دونوں کاریزیں سنگم پہ ملتی، اور پھر شاہ زمان روڈ سے ہوتے ہوئے آخر پر ایک جوہر سا ہوتا تھا، وہاں پر ایک عیسائی فیملی تھی، وہ شاید کوئی دائی تھی، ایسا تھا کہ کسی رئیس آدمی یا صاحب حیثیت آدمی کے، مقامی آدمی کے ہاں کو بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو انہوں نے کوئی اس کو کونے میں کوئی 20 ہزار فٹ کے قریب کا ایک مکان، احاطے کے ساتھ مکان بنا کے دے دیا تھا۔ جوہر کے بعد پھر سبزل روڈ تک کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارا اسکول پرائمری اسکول بعد میں فوراً مڈل اسکول بن گیا تھا، کلیشی خان اسکول تھا ارباب کرم خان روڈ کے اوپر، اور ایسا عجیب سا اسکول تھا کہ سامنے کی پختہ دیوار تھی، 2 گیٹ تھے، کیونکہ اسی اسکول میں ٹیچر ٹریننگ اسکول بھی تھا، جو جے وی ٹیچر یعنی پرائمری اسکول کو پڑھانے والے ٹیچر وہاں ٹریننگ کرتے تھے۔ سامنے کی دیوار تھی، اور اس کے اوپر بڑے ایسے دائرہ نما بورڈ بھی لگے ہوئے تھے، کلیشی خان اسکول یا ٹیچر ٹریننگ اسکول، اور تینوں اطراف کی دیواریں نہیں تھیں۔ پیچھے ایک فٹ بال کا میدان تھا، اس کے اس طرف نواب خیر بخش مری کا جہاں وہ مکان وہ تھا، اور پھر ایک پیچھے تک کافی دور تک بس کھیت ہی کھیت تھے۔ ہم وہاں نکلتے، دونوں طرف باغات، اور پھر بہتی ہوئی کاریز میں جانا، کاریز کے اپنا ایک خوبصورتی تھی، اس میں مچھلیاں، اور اس کے اندر باس کے اندر سنجت کے درخت نکلتے اور ٹھیریاں، اور پھر اس کے اندر کچھ کاریزوں میں سینہ بنزینہ نیچے جاتے، لوگ وضو کرتے، پانی پیتے وغیرہ۔ آگے جا کر کے پھر ایک برما بنتا۔ یہ برما ایسا تھا کہ جیسے ٹیوب ویل ہے نا، یہ ٹیوب ویل نہیں ہوتا تھا، اس کو بور کہتے تھے، نیچے تک وہ مشین سے جاتا تھا، اور پھر اپنے پاور سے پانی اوپر ابلتا تھا،
اور وہ پھر برسوں روانہ رہتا تھا. 2-4 پر میں یاد ہیں ارباب غلام یہ ارباب کرم خان روڈ کے اوپر ان کا برما تھا. پھر ایک برما ہوٹل کہلاتا تھا سریاب روڈ پر، لوڈ کاریز کے پاس ہی بہت بڑا برما تھا. پھر ارباب غلام ملک تھا جو کوریڈور روڈ کے اوپر میر میٹھا خان اسٹریٹ کے پاس سے کاریز نکلتی تھی. دوسری کاریز آ کر کے یہ وحدت کالونی کے بس اسٹاپ کے قریب ملتی تھی. اس وقت وحدت کالونی کے صرف شروع کے 1-2 بلاک تھے جو مدرسے کے پاس تھے، جو بروری روڈ کا مدرسہ، ساتھ جو ہے قلی دیبا، اور پھر یہ ریلوے کالونی تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ اور جو ریلوے گارڈ کالونی میں جو بنگلہ نما مکان تھے، ایک سرونٹ تھا، بہت بڑا احاطہ تھا جس کو خاردار تاروں سے پاس نے کور کیا ہوا تھا اور باغیچے بنا رکھے تھے. اس میں 3 انگریز ڈرائیور اور 1 انگریز فارمین رہتا تھا. آرٹ ٹیچر، فیریئر، گرفٹ اور اس طرح کے ان کے نام تھے. اور کچھ تو انگریز بڑے اچھے تھے، والد کے ساتھ آتے، ڈرائنگ روم میں بیٹھتے، گپیں ہوتی، کہہ لگتے. اس میں ایک آرٹ ٹیچر تھا، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، ذرا ہم سے عمر میں ظاہر بڑی تھی، تو شاید وہ پڑھاتی بھی تھی یہاں گرامر اسکول میں، کچھ ایسا تھا. تو اس کا ایک کتا تھا، جرمن شیفرڈ تھا. وہ میرے سے اس کی دوستی ہو گئی تھی اور اس کو بڑا ناگوار گزرتا تھا. پھر جو ایک گرفٹ تھا وہ بڑا، اس زمانے میں بھی وہ باش انگریز تھا، عجیب غریب مفلس سا، تنخواہیں اڑا دیتا تھا، شراب اور یہ وہ. تو اس طرح کے 2 انگریز ایسے تھے کہ جن کو وہ لوفر یا برا سا سمجھتے تھے. لیکن جب ذرا ہوش آیا تو پتہ چلا کہ شہر میں تو بہت سے اہم عہدوں کے اوپر ابھی تک انگریز تعینات ہیں. ڈویژن تھا کوئٹہ، اور اس کو صوبائی اسٹیٹس نہیں ملا تھا. 56 کے بادشاہ جو 1 یونٹ بنا تھا، اس میں 1 یونٹ کا ایک حصہ تھا. سیاسی سمجھ بوجھ ہمیں نہیں تھی، ایوب خان کا زمانہ تھا، اور اس طرح یہ شہر جو تھا بہرحال بڑا خوبصورت تھا، پر رونق تھا، اور لوگ جو ہے آپس میں میل ملاپ تھا. ہمارے چونکہ بچپن تھا تو زیادہ یہ تھا کہ ہم بازار چلے جاتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، گھوماتے تھے. نمائش لگتی تھی جو ٹاؤن ہال اور لیاقت پارک اور اس سے ملاقہ جو سرکولر روڈ ہے جو گرامر اسکول کے کونے سے شروع ہو کر ریڈیو پاکستان کے پاس جو ہے جگہ، اس کو کور کر لیا جاتا تھا پورے. اس میں بہت ہی عالی شان نمائش ہوتی تھی، جس میں آپ کا یہ موت کا کنواں، موت کا گولا، تھیٹر اور مفت فلم، اور بڑے جہاں. پھر یہ تھا کہ جو اسٹال جو لگتے تھے کمپنی کی مشہوری کے لیے، مثلا ایک ہمارا دوست تھا گلزار، سرجن گلزار کا بیٹا فاروق، وہ ان کے پاس خیبر بناسپتی کا وہ تھا، تو وہ اس کے گھی کوئی اگر 1 کلو کا ڈبہ لے تو 1 پاؤ حلوہ پوری مفت، اور اگر تو اس سے زیادہ لے تو اسی تناسب سے وہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو سارا شہر اس وقت جو امنڈ آتا تھا اور بڑا ایک رونق ہوتی تھی. اسٹینلی کیفے، اسٹینلی میں والد کبھی کبھار لے جاتے تھے، اس کی آئس کریم بہت اچھی تھی. پھر سوسا ہوٹل تھا، اور فرا ہوٹل تھا، ریگل ہوٹل تھا، ڈان ہوٹل تھا. لیکن ہمیں زیادہ تر جو ہے والد صاحب جو ہے اسٹینلی آئس کریم کھلانے لے جایا کرتے تھے سائیکل پر. اور کبھی کبھار ادھر سے سائیکل تھی ان کے پاس، نارمن سائیکل انگلینڈ کی تھی، تو وہ پھر یہاں آتے تھے جنا روڈ کے اوپر. تو یہاں پر ایک رستم جی پارسی وہ تھے، دکاندار تھے، جن کی مچھلی کی دکان تھی، اور اس سے مچھلی خریدتے تھے. سمندری مچھلی بڑی اعلیٰ، جھینگا مچھلی، سائمن، بڑے سائز کا سائمن آتا تھا. تو یہ پھر جو ہے کوئٹہ کے لوگ جب بھی کوئی آتا تھا تو سریاب روڈ کے اوپر تھوڑا سا جو جگہ جہاں ارمان مسجد ہے، وہاں اس کے سامنے جو ہے رانی باغ تھا.
تو اس میں لوگ جاتے اور وہاں پہ اپنے من پسند کا فروٹ خود توڑتے اور خود تلوا کے خرید لیتے، جو لوگ کراچی سے آتے تھے ٹانگیں چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد غالباً 1961 یا 62 میں پہلی کوئٹہ مطلب میزان چوک سے بس چلی سریاب روڈ کی، تو سریاب مل ہوا کرتی تو وہاں تک کا کرایہ 5 آنے تھا، یعنی 30 پیسے۔ اور ہمارے ریلوے کالونی سے جو چنگی کا یہ دکنی بابا چوک ہے، یہاں سے میزان مارکیٹ تک کا کرایہ جو تھا 2 آنے تھا، یعنی 12 پیسے۔ اور اسی کے تھوڑے دیر 1 سال بعد ہی 6 رکشے آئے، اور وہ ویسپا کے رکشے تھے، 6 رکشے وہ آئے، تو وہ بھی 12 آنے 1 روپیہ 12 آنے 1 روپیہ ایسا کرایہ لیا کرتے تھے۔ اور جو پیٹرول تھا وہ 2 یا 2.5 روپے کا گیلن تھا، جس میں مطلب 4.5 لیٹر کا جو گیلن ہوتا وہ تھا۔ تو زندگی بڑی وہ بچپن مجھے یاد ہے، باغات سے پھل توڑنا، تالابوں میں جا کے نہانا، اور پھر گھومتے ہوئے ٹھنڈی سڑک پر جسے لیٹن روڈ کہتے تھے، کیونکہ یہ جب 1878 میں یہ شہر بنا تھا تو اس وقت وائسرائے ہند جو تھے وہ لارڈ لیٹن تھے، اور ان کے نام پر یہ سڑک بنائی گئی تھی۔ جبکہ یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا 1877 میں رابرٹ سنڈیمن آ گئے تھے، اور 1878 میں یہ شہر بنا تھا، تو بہت سے عمارتیں اور وہ ان کے نام پر بنے تھے۔ اس وقت مالی باغ بہت مشہور تھا، اور لوگ یہ بتاتے ہیں دیال باغ میں اس وقت آبادی بن گئی تھی، اور اسی طرح اپنا دیال باغ کی آبادی تھی، اور یہ جو پٹیل باغ ہے یہ ہمارے سامنے باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، اور اس کے درمیان پٹیل کا ایک بنگلہ تھا جو اب ایتی سینٹر ہے۔ اس کا رقبہ کافی بڑا تھا، یعنی آپ یہ کواری روڈ جنا روڈ کے چوک سے لے کر کے شاہ روڈ تک یہ پورا کا پورا پھیلا ہوا ایک باغ تھا، اور بہت اچھا اس کے ساتھ ہی ملتانی محلہ تھا جس کے پچھواڑے میں یہ باغ تھا۔ اسی طرح جو باغ اور بھی باغ تھے، دیال باغ تھا، پٹیل باغ تھا، اور یہ امداد سینما کے پیچھے جو رام باغ تھا، لیکن رام باغ اور دیال باغ اس وقت آبادیاں بن چکی تھیں۔ البتہ یہ کہ پٹیل باغ، اور جہاں پٹیل باغ کے سامنے جو ہے ایک کھنڈر سا تھا، اب تو بہت بڑا ہوٹل بن گیا ہے یہاں پر۔ پاٹیل جو تھے جن کی آئس فیکٹری تھی، اور فلور یعنی آٹے کی فیکٹری تھی، پیسنے کی چکی تھی، اس کا وہ مینیجر رہا کرتا تھا۔ تو یہ وہ تھا، باقی ڈی ایس پی اور بڑے بڑے افسر ڈی ایس یہ وہ بہت سے تمام کے تمام انگریز تھے، اور کوئٹہ اس وقت تک ایک انگریز خصوصاً جنا روڈ اور لیٹن روڈ وغیرہ ایک خاص انداز کے، جیسے یورپن یا پیرس یا لندن اسے جو لٹل بکا کرتا تھا ہم نے دیکھا، اس وقت شہر کی آبادی تقریباً 60,000 تھی۔ ڈاکٹر عرفان بیگ کو بچپن کے کوئٹہ یعنی کوئٹہ کی 19ویں قسط کے ساتھ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ 20ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔